لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي البطي الأبطهي الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأزاليل الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المقتولین المذبوحین المشکورین المصبورین المطہرین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں. اعزان گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں پھر ایک بار ہمیں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہونے جا رہا ہے. یہ ہمارا 10واں خطاب اور آج آخری خطاب ہو رہا ہے. بہت شکر گزار ہیں ہم آپ حضرات کے کہ آپ نے اپنی بے پناہ محبتوں سے نوازا، اور یہ حق ہے کہ اس منبر کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. کچھ کمی رہ گئی ہو بزرگوں سے، جوانوں سے، اس کی تلافی کرتے ہوئے، اور ہم ویسے بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ علماء اکرام اور اس کے علاوہ بڑی بڑی معتبر سماعتیں، متباہر شخصیتیں مسلسل ہماری ہمت افزائی فرماتی رہیں، اور ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، اور اس گھاٹے کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے عصر کی گواہی کو سامنے رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ زمانہ گواہ ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے، اور جنہوں نے حق اور صبر کی وصیت فرمائی. اعزان گرامی، آج چونکہ آخری خطاب ہے، اور جو روزانہ وقت ختم مجلس کا ہوتا تھا آج وہ آغاز مجلس کا وقت ہے، لہذا میں بغیر کسی تکلف کے چاہوں گا کہ کم سے کم آپ کی خدمت میں مزاحم رہوں اور زیادہ طولانی بیان نہ ہو. ویسے تو اگر مجلس وقت پہ ہوتی تو انشاءاللہ پروگرام تھا کہ کچھ بیان آگے بڑھایا جائے گا، لیکن آپ متوجہ ہیں الحمدللہ روز اول سے
اللہ نے انسان کو گھاٹے کے لیے خلق نہیں کیا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جسے میں نے اشرف المخلوقات بنایا وہ جہاں بھی رہے فائدے میں رہے، مٹی کے اوپر ہو تب بھی فائدے میں ہو، مٹی کے نیچے رہے تب بھی فائدے میں رہے، فرش پہ رہے تب بھی فائدے میں ہو، عرش پہ آئے تب بھی فائدے میں ہو۔ اور اس نے اس فائدے کے لیے بے شمار انتظامات کیے۔ ہم نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت ادھر کی کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ ہماری قسمت ہے کہ ہمیں بلندی پر لے جانے کے لیے اللہ نے ادھر سے ادھر بھیجا۔ توجہ ہے سارے کرام۔ اور ہماری مثال جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور کہا تھا کہ انشاءاللہ کل ہماری گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گی، ایسی ہے کہ جیسے ہم دلدل میں کھڑے ہوں اور آپ ہمارا ہاتھ کھینچ کے نکالنا چاہتے ہوں اور ہم آپ سے ہاتھ چھڑا کے کہیں نہیں نہیں ہمیں یہیں رہنے دو، یہیں پھنسا رہنے دو، ہم نکلنا نہیں چاہتے۔ اور پھر ہم نے ایک مثال دی تھی، بہتر ہادی، بہتر منزل تک پہنچانے والا وہ ہے کہ جو ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دے۔ بہت بڑا کوئی نام ایک انڈیا کا ایک عالم دین کا گزرا ہے کہ جو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اساتذہ نے ایک حکایت، ایک روایت سنائی، وہ ذہن میں ہے تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھوں۔ لوگوں کو ایک بدگمانی یہ ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے ہادیوں کو، ہمارے رہبروں کو مرا ہوا سمجھ لیا، لیکن ہم مقام فخر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ہادی تھے، ہمارا ہادی ہے۔ اور فرمائے گا دنیا نے یہ سمجھ لیا، یا علی، دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ وہ مر گئے، وہ ختم ہو گئے۔ بہت بڑا نام تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، اساتذہ کی سنائی ہوئی روایت اور حکایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں۔ شاید میرے کسی بزرگ، کسی عالم دین محترم کے ذہن میں نام بھی ہو تو وہ بتائیں گے۔ پوچھئے گا کہ ایک عیسائی ایک مولانا کے پاس آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، متوجہ رہیے گا، حکایت کو حکایت میں مت لیجئے گا، نصیحت اور عبرت میں لیجئے گا، غور کریں۔ اور آنے کے بعد کا حضور ہمیں ایک بات کا جواب دے دیجئے۔ کا کیا جواب؟ کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جسے کسی منزل تک جانا ہے اور وہ پوچھتا ہوا ایک چوراہے پر آیا۔ اب چونکہ چوراہے سے 4 راستے ہوتے ہیں، دائیں بائیں سامنے اور پیچھے، تو جب چوراہے پر انسان آتا ہے تو پھر یہ اندھا، کانا، کالا، گورا، چھوٹا، موٹا، کوئی بھی برادری کا ہو، وہ یہی کہے گا جب چوراہے پر انسان آتا ہے تو 3 راستے باطل ہوتے ہیں، ایک حق ہوتا ہے۔ توجہ جانے جناب، بھئی انسان کی مقصود کوئی ایک ہی ہوتا ہے، اور جو ایک کا انتخاب کرتا ہے تو 3 تو خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب جب یہ چوراہے پہ آیا اور چوراہے پہ آنے کے بعد یہ بھول گیا دائیں جانا ہے بائیں، سامنے جانا ہے یا پیچھے، اب کیا کرے؟ پریشان، حیران۔ کل کی مثال ذہن میں ہے نا، مربوط ہو جائیے گا میرے الفاظ سے، میرے جملوں سے، میرے ذہن سے، اپنے شعور کو میرے شعور سے ملا دیجئے گا، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ جب یہ پریشان ہو گیا تو اس نے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہوا تسبیح جپ رہا ہے، یعنی ایک جاگ رہا ہے اور ایک سو رہا ہے۔ مولانا نے کہا پھر اب بتائیے، یہ جو راستہ بھٹکا ہوا اس چوراہے پہ پہنچا تو وہ جاگنے والے سے پوچھے گا یا سونے والے سے پوچھے گا؟
توجہ ایسا نہیں کریں، کس سے پوچھے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ ہوتے تو یہی کہیں گے، بہت آسان سا سہل سا سوال جواب ہے اس کا کہ بھائی فطری طور پر انسان کی طبیعت آسانی کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ انسانی حقوق کو جلدی پامال کرنا نہیں چاہتا. اس کا حق تھا سونا، اسے سونے دیا، اگر اٹھاتا تو اس کا حق پامال ہوگا، لہذا وہ فطری طور پر جو جاگ رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا بھائی یہاں تک تو میں آ گیا، یہاں سے کدھر جانا ہے، میری رہنمائی فرما دیجئے، مجھے ممرا بہمن کمپلیکس تک جانا ہے، اب آپ بتائیے دائیں مڑوں یا بائیں مڑوں، کدھر جاؤں؟ اس نے راستہ بتا دیا. جیسے ہی مولانا نے یہ جواب دیا وہ شخص کہنے لگا بس یہی تو ہم کہتے ہیں، آپ ہار گئے، ہم جیت گئے. مولانا نے کہا اس میں ہار اور جیت کی کیا بات ہے؟ کون سی ایسی بڑی بات تم نے پوچھ لی؟ کون سا ایسا میں نے جواب دے دیا کہ جو تم جیت گئے ہم ہار گئے؟ کہنے لگے مولانا ابھی تو آپ نے کہا بھٹکا ہوا راہی چوراہے پر دو لوگوں کی موجودگی میں اس سے راستہ پوچھے گا جو جاگ رہا ہے. تو کہا ہم نے صحیح کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں ہم جیت گئے آپ ہار گئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے تم کہتے ہو محمد مر گئے، ہمارا عیسیٰ زندہ ہے. غور کرے ذالک گرامی، توجہ ذالک گرامی، کہ تم کہتے ہو تمہارے نبی مر گئے، سو گئے، ہمارا نبی نہیں، ہمارا اللہ کا بیٹا معاذ اللہ زندہ ہے، جاگ رہا ہے. تو اب بتاؤ ہدایت کا حق کسے ہے؟ توجہ عزیزو، یہ تو ایک ہماری اس مجلس میں آنے والا عام آدمی اس بات کو سمجھا دے گا. عالم تو عالم ہوتا ہے، وہ بھی در اہل بیت کا عالم. ایک مرتبہ فوراً مولانا نے پلٹا اور پلٹ کے کہا ٹھیک، تو نے بات کو سمجھا نہیں، تو نے بات کو الجھا دیا. بھائی میں نے ابھی تک تو یہ کہا تھا کہ اس نے جاگتے سے پوچھا اور پوچھنا بھی چاہیے، اگر میں بھی ہوں گا تو میں بھی جاگتے سے ہی پوچھوں گا. مگر تو نے صرف جواب نہیں پیش کیا کہ جب میں نے جاگنے والے سے سوال کیا تو پھر اب بات پوری سن. جاگنے والے نے جواب کیا دیا؟ جب دروازے چوراہے پر راہی بھٹکا ہوا آیا، اس نے جاگنے والے سے پوچھا کہ اب کدھر جاؤں؟ تو جاگنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بیٹھ جا، میں بھی اس کے اٹھنے کے انتظار میں ہوں. غور فرمائے جانے کا، جب یہ سو کے اٹھے گا تو تجھے بھی ہدایت دے گا، مجھے بھی ہدایت دیتا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. غور فرمائے یا علی حیدری یا. اب آئیے، آج کی گفتگو زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہے. اب یہیں سے میں آ رہا ہوں قرآن مجید کی آیات کی طرف، اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتاؤں کہ اصل ہدایت کرنے کا حق ہے کسے. پوری دنیا ہر نماز میں یہ فقرے پڑھتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ یا دکھا. دو ترجمے ہیں، ان ترجموں کی بحث میں مجھے آپ کو الجھانا نہیں ہے، جس کی جو مرضی آئے وہ ترجمہ کرے، میں کسی سے کچھ نہیں کہتا. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی. اب میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جو ممرا سے سینٹرل اسٹیشن جا رہا ہے وہ سیدھا راستہ ہے، یا جو بھیونڈی سے گونڈی جا رہا ہے وہ سیدھا راستہ ہے، یا جو مہاراشٹر سے بہار جا رہا ہے وہ سیدھا راستہ ہے، یا جو کابل سے طالبان جا رہا ہے وہ سیدھا راستہ؟ کون ہے سیدھا راستہ؟ تو دیکھیے قرآن مجید میں بعض آیتیں بعض آیتوں کی تشریح کرتی ہیں. علماء کرام تشریف فرما ہے، میں جسارت کر رہا ہوں کہ بعض آیتیں بعض آیتوں کی تشریح کرتی ہیں.
تو آپ ادھر ادھر مت ڈھونڈیے سیدھا راستہ. کن کا راستہ ہے؟ جہاں قرآن نے یہ کہا کہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، وہیں پر اگلی آیت نے بتایا وہ سیدھا راستہ کن کا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس آیت نے پہلی آیت کی تشریح کر دی کہ وہ سیدھا راستہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے. توجہ ذالک، بات پہنچ رہی ہے؟ وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ جن پر اللہ نے اپنی، اب سیدھے راستے تک آپ مت جائیے، اب سیدھے راستے پر جانا بہت آسان ہو گیا. اب آپ کو سیدھا راستہ نہیں ڈھونڈنا ہے، آپ ان لوگوں کو ڈھونڈ لیجئے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی. غور کریں جانے کے رہنے، توجہ چاہتا ہوں. آپ ان لوگوں کو ڈھونڈ لیجئے اللہ نے جن پر نعمتیں نازل کی، تو یہ تو آگے آگے ہوں گے، صراط مستقیم پیچھے پیچھے ہوگا، سیدھا راستہ پیچھے پیچھے ہوگا. ہوگا کہ نہیں؟ تو اب صراط مستقیم ڈھونڈنا آسان ہوا یا مشکل؟ آسان ہو گیا. اب آئیے وہ لوگ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے 3 دائرے بنائے، 3 سرکل بنائے. اور اگر آپ کو دکھ جائیں وہ افراد تو آواز سے آواز ملا کے بتائیے گا کہ مولانا ہمیں دکھ گئے. میں سنانے کی کوشش نہیں کروں گا، دکھانے کی کوشش کروں گا. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ان آنکھوں سے دیکھے، کبھی کبھی قلب کی آنکھوں سے بھی کوئی دیکھا کرو. اور فرمائیے گا جانے کے رام، ضروری نہیں ہے کہ ان آنکھوں سے دیکھے. 3 دائرے قرآن نے قائم کیے. بڑا دائرہ، اس سے چھوٹا دائرہ، پھر اس سے چھوٹا دائرہ. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. پہلا سرکل، اللہ نے جن لوگوں پر نعمتیں نازل کی وہ نبی ہیں کہ جو آدم کی ذریت سے نکلے. پہلا سرکل، پہلا دائرہ، بڑا دائرہ. کون نبی؟ جو آدم علیہ السلام کی ذریت سے نکلے، ان پر اللہ نے نعمتیں نازل کی. اس سے دائرے کو تھوڑا تنگ کیا. ارشاد ہوا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. ان لوگوں پر اللہ نے نعمتیں نازل کی جو نوح کے ساتھ کشتی میں آ گئے. غور کریں جانے کے رہنے. اس سے تھوڑا اور دائرہ تنگ کیا، کیونکہ آدم کی ذریت سے نکلنے والے انبیاء کی تعداد زیادہ ہے، ان کی تعداد کم ہے. اور بات آگے بڑھی، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ. اور اللہ نے ابراہیم کی ذریت پر بھی نعمتیں نازل کی اور اسرائیل کی ذریت پر بھی نعمتیں نازل کی. یہ سب سے چھوٹا دائرہ قرآن مجید نے ان لوگوں کا بیان کیا کہ جس پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا. متوجہ ہیں؟ کیا کہا قرآن نے؟ ابراہیم کی ذریت پر اور اسرائیل کی. یہ اسرائیل دشمن اسلام، دشمن مسلمان، دشمن انسانیت نہیں. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا، اور انہی کے نام سے قرآن میں سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل. لقب ہے اسرائیل کس کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. کیا کہا قرآن نے؟ ہم نے ابراہیم کی ذریت پر بھی نعمت نازل کی اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی ذریت پر بھی نعمتیں نازل کی. جناب یعقوب کون ہے؟ کون ہے جناب یعقوب علیہ السلام؟
حضرت اسحاق کے بیٹے. اسحاق کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے. نہیں غور فرمایا؟ بھائی یعقوب علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم کے پوتے. تو پھر قرآن کا یہ بیان میری سمجھ میں نہیں آیا کہ دادا کی ذریت کا تذکرہ الگ کیا، پوتے کی ذریت کا تذکرہ الگ کیا. بھئی کیا پوتا دادا کی ذریت میں نہیں ہوتا؟ ہر پوتا اپنے دادا کی ذریت میں ہے. تو جب ہر پوتا دادا کی ذریت میں ہے تو پھر قرآن نے الگ الگ کیوں بیان کیا؟ ابراہیم کی ذریت پر بھی نعمتیں نازل کی اور یعقوب کی ذریت پر بھی نعمتیں نازل کی. کہ دیکھو غور کرو، اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا نہیں، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، دونوں نبی، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. توجہ عزیزان گرامی، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب. تو اب نسل تو دونوں کی چلی. بھئی یہی کہنا قرآن نے ذریت ابراہیم پر بھی نعمت، ذریت یعقوب پر بھی نعمت. تو پھر جب دونوں کی نسلیں چلی ہیں تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں چاہے آپ نسل اسماعیل پہ پیچھے چل دو تب بھی صراط مستقیم، چاہے حضرت یعقوب کی ذریت کے پیچھے چلے جاؤ تب بھی صراط مستقیم. بھئی جب دونوں کی ذریت پر نعمتیں آئیں، عجب نہیں احوال آئے. جلدی نہ کرو، غور کرو، تفکر کرو، تفاحص کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم صحیح سمجھ کے غلط پر بیٹھو. پروردگار کیسے غور کرے؟ کہ غور کرو، ہم نے دونوں کی نسلوں کو چلایا، دونوں کو ذریت کو چلایا. آئیے جناب یعقوب کی نسل میں کون کون ہے؟ یحییٰ ہے، زکریا ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے. یہ کس کی نسل؟ حضرت یعقوب کی. اور حضرت اسماعیل کی نسل چلی. اسماعیل کی نسل میں کون کون ہے؟ محمد ہے، پھر محمد ہے، پھر محمد ہے، پھر محمد ہے. اس لیے محمد نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. عزیزو یعقوب اسرائیل کی بھی نسل چلی، اسماعیل کی بھی نسل چلی. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یعقوب کی نسل کا آخر ہے عیسیٰ، اسماعیل کی نسل کا آخر ہے مہدی. وہ بھی زندہ، یہ بھی زندہ، وہ بھی پردے میں، یہ بھی پردے میں، وہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم. اس کی ماں بھی بطول، اس کی ماں بھی بطول، اس کی ماں بھی بطول، اس کی ماں بھی بطول. اس کا ظہور معجزہ، اس کا نزول معجزہ. یہ نبی، وہ امام، یہ بھی آئے گا، وہ بھی آئے گا. اب کیسے پتا چلے کس کے راستے پر اللہ نے نعمتیں نازل کی؟ تو جب یعقوب کا آخر آئے گا تو 12ویں کے پیچھے مسلح بچھا کے کہے گا میرا راستہ نہیں، اس کا راستہ صراط مستقیم. یا علی، اس کا راستہ صراط مستقیم. یا غور فرمائیں، وہ مسلح بچھا کے کہے گا اس کا راستہ صراط مستقیم. آئیے میں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، تھوڑا اور دقیق گہرائی میں چلتے ہیں. جس سورہ کو قلب قرآن کہا گیا کون سا سورہ ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین مارنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسے قلب قرآن اسی لیے کہا گیا کہ اس سے حیات ملتی ہے. آج لوگ اسے ان کے سرانے پڑھتے ہیں کہ جو بیچارے مر نہیں پاتے ہیں. تو معاذ اللہ ایک یہ تصور پیدا ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ اللہ آخری وقت سورہ یاسین پڑھو. نہیں، سورہ یاسین قلب قرآن ہے، حیات بخشنے کے لیے. قرآن کا ایک ایک فقرہ، ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ انسانیت کے لیے حیات بخشنے کا طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن بولیے
علی صراط، توجہ اور فرمائیے گا، یاسین ہے میرے سید و سردار، حکمتوں والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ پروردگار ہماری سمجھ میں نہیں آتا تیری مانے یا ملا کی مانے۔ ملا کہتا ہے جاہلوں میں سے ہیں، اللہ کہتا ہے رسولوں میں سے ہیں۔ اور فرمائیے، ملا کہتا ہے جاہلوں میں سے ہے اور اللہ کیا کہتا ہے؟ من المرسلین، رسولوں میں سے ہے، میرا سید ہے، میرا سردار ہے۔ حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ اللہ، آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ صراط مستقیم پر۔ نبی کہاں؟ وہ بھی صراط مستقیم پر۔ تو پھر ہم میں اور نبی میں فرق کیا ہو گیا؟ اس سے اچھے تو وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جیسے آئے ہائے غور کریں مسانے کے دام۔ بھائی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے، تو صحیح کہتے ہیں، کیونکہ ہم بھی صراط مستقیم پر، اور اعتبار قرآن نبی بھی صراط مستقیم پر۔ پروردگار کوئی فرق رکھا کہ تمہارا صراط مستقیم پر ہونا اور ہے، نبی کا صراط مستقیم پر ہونا اور ہے؟ کا پروردگار فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ تم چلنے سے پہلے دیکھو صراط مستقیم کہاں آئے ہے، غور کرے ذرا گرامی، چلنے سے پہلے تم دیکھو کہ صراط مستقیم کہاں، مگر میں نے قانون بنایا ہے تمہیں چلنے سے پہلے سیدھا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، میرا حبیب جہاں قدم رکھے گا صراط مستقیم بن جائے گا، صراط مستقیم بن جائے گا۔ اور فرمائے سر مل جل کے صلوات بھیجیں، وقت کم ہے، ذرا سا خیال رکھیے۔ بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ اور سنیے، اللہ نے قانون بنایا، تمہارا صراط مستقیم پر ہونا اور ہے، میرے حبیب اس کا صراط مستقیم پر ہونا اور ہے۔ تم پہلے صراط مستقیم ڈھونڈو پھر قدم رکھو، میرا حبیب جہاں قدم رکھے گا میں اسے صراط مستقیم بنا دوں گا۔ اور یہ میں یوں ہی ہوائی دعویٰ نہیں کر رہا، میں قرآن سے دلیل دوں گا۔ میں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ میرا حبیب جہاں قدم رکھے گا میں اسے صراط مستقیم بنا دوں گا، میرا حبیب جہاں قدم رکھے گا میں اسے صراط مستقیم بنا دوں گا۔ پھر رکوں گا، جہاں میرا حبیب قدم رکھے گا میں اسے صراط مستقیم بنا دوں گا۔ ابھی میں قرآن سے آپ کی خدمت میں دلیل پیش کروں گا، لیکن پہلے اس پس منظر کو میں پلٹ دوں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور دکھا دوں کہ جہاں میرا حبیب قدم رکھے گا میں اس جگہ کو صراط مستقیم بنا دوں گا، جہاں میرا حبیب قدم رکھے گا میں اس جگہ کو صراط مستقیم بنا دوں گا۔ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید میں سب کچھ کہہ گیا، آپ خاموش بیٹھے رہ گئے، آپ نے غور نہیں کیا کہ اس فقرے کے پس منظر میں فقرہ کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا۔ اللہ نے قانون بنایا، جہاں میرا حبیب قدم رکھے گا میں اس جگہ کو صراط مستقیم بناؤں گا۔ تو سوچنے کی بات ہے، جہاں نبی قدم رکھے جب وہ صراط مستقیم بن جائے، اگر کوئی دوش نبی پہ قدم رکھے، اور فرمائے ذالک، اور فرمائے ذالک، اور فرمائے ذالک، یا اب اگر کوئی دوش نبی پہ قدم رکھ دے، یا دیکھیے لوگ آج ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ قسم خدا کی، صحابہ کو بغیر مانے ہمارے ایمان ناقص ہے۔ ہم کیوں نہیں صحابہ کو مانتے جبکہ صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ ہائے ہائے، غور فرمائے ذالک گرامی، ہمارے خلاف یہ جو پروپیگنڈا، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں اور چلائی جا رہی ہیں، یہ جان بوجھ کے چلائی جا رہی ہیں۔
مگر یہ اشک عزائے ایمان کا چراغ ہے، ہر چراغ ہواؤں سے بجھ جاتا ہے، یہ چراغ ہواؤں کو فنا کر دیتا ہے۔ یہ اشک عزائے سید الشہداء کے آنسو کا چراغ کسے کہتے ہیں؟ صحابی۔ قسم خدا کی، جب سے محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے، دنیا کو عزتیں بانٹتے ہوئے آئے۔ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، عزت دار بن جاؤ، عقد کر لو، بیوی بن جاؤ، عزتیں کما لو، بزم میں آ جاؤ، صحابی بن جاؤ، عزت دار بن جاؤ۔ ہماری جان قربان صحابہ کرام پر۔ اگر ہم صحابہ کو نہ مانے تو پھر کچھ نہ مانے، اور ہم صحابہ کو برا کہیں گے، خبردار، ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے۔ یہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ زمانے کی غلط فہمی ہے۔ ہم کل بھی صحابہ کی عزت کرتے تھے، آج بھی عزت کرتے ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے، نہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں، نہ بروں کو صحابہ کہتے ہیں۔ غور کریں ذالک اللہ، توجہ چاہوں گا ذالک اللہ، ہم صحابہ کو نہ برا کہتے ہیں اور نہ بروں کو، اور ہم کیا اگر غور کریں تو کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی امت اس کا بائیکاٹ کرے گی کہ نہیں جو برا ہے وہ صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ کسے کہتے ہیں صحابی؟ سب تسلیم صحابی باعزت ہے، نبی کا مقرب ہے، نبی کا محترم ہے، ہماری سر آنکھوں پہ ہے، مگر امت مسلمہ سے گزارش ضرور کرتے ہیں، صحابی اور ہے، علی اور ہے۔ غور کریں ذالک العالمین، ان سے ان کا کوئی تقابل نہیں۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ جو بزم میں آ جائے، شانے سے شانہ ملا کے بیٹھ جائے، تو جو نبی کے شانے سے شانہ ملا دے اسے کہتے ہیں صحابی، اور جو شانوں پہ آ جائے اسے کہتے ہیں علی، اسے کہتے ہیں علی۔ تو اللہ نے قانون بنایا کہ جہاں میرا حبیب قدم رکھے گا میں اس راستے کو صراط مستقیم بنا دوں گا، جہاں میرا حبیب قدم رکھے گا اس راستے کو صراط مستقیم بنا دوں گا۔ دلیل دے رہا ہوں، قرآن مجید سے آئیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مدینہ مومنوں سے چھلک رہا تھا، مومنوں کے درمیان کچھ منافق بھی تھے، ان منافقوں نے کیا کیا؟ مال جمع کیا، اور مال جمع کر کے ایک مسجد بنائی، بڑی خوبصورت مسجد، پہنچ گئے نا؟ ایک مسجد بنائی، اور جب مسجد آراستہ اور پیراستہ ہو گئی تو سارے منافق آئے رسول کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے، چل کے نماز پڑھا دیجئے۔ فوراً نبی اٹھنے والے تھے، چلنے والے تھے، جبریل آیت لے کے آ گئے، خبردار اے میرے حبیب، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے حبیب سے کہہ دو لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی بھی قدم نہ رکھنا۔ غور کریں ذالک گرامی، لا تقم فیہ ابدا، کبھی اس مسجد میں قدم نہ رکھ دینا۔ کیوں؟ اس لیے تم نے دیکھا نہیں، میں نے حبیب کے لیے قانون بنایا ہے، جہاں میرا حبیب قدم رکھے گا میں اسے صراط مستقیم بنا دوں گا۔ ہائے ہائے، جہاں میرا حبیب قدم رکھے گا میں صراط مستقیم بنا دوں گا۔ اور چونکہ یہ مسجد بنی ہے منافقوں کے مال سے، اگر میرے حبیب کے قدم اس مسجد میں گئے تو آنے والا مسلمان اس مسجد کو صراط مستقیم سمجھ کے لے لے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ جو مسجد مال منافقوں سے بنی ہو اسے مسلمان لے۔ نہیں غور کیا؟ میں نہیں چاہتا جو مسجد منافقوں کے مال سے بنی ہو وہ مسلمان لے، میں نہیں چاہتا جو مسجد منافقوں کے مال سے بنی ہو وہ مسلمان لے، میں اس مسجد کو مسلمانوں کو دینا نہیں چاہتا جو منافقوں کے مال سے بنی ہو۔ آپ نے غور نہیں کیا، ابو بکر نے غور نہیں کیا، محمد کی برات کس کے مال سے ہوئی؟ غور کرے، محمد کی پرورش اس کے مال سے ہوئی، ابو طالب کے مال سے۔ محمد کی برات کس کے مال سے گئی؟ ابو طالب کے مال سے۔ محمد کا ولیمہ کس کے مال سے ہوا؟ ابو طالب کے مال سے۔ محمد کا مہر کس کے مال سے گیا؟ ابو طالب کے مال سے۔ مسلمانوں شرم نہیں آتی؟ جو خدا منافق کے مال کی مسجد نہ دے وہ کافر کے مال سے پلارس ہوا، وہ کافر کے مال سے پلارس۔ غور فرمائے
جو مسلمان منافق کے مال سے لبیک یا لبیک یا جو خدا منافقوں کے مال سے بنی مسجد دینا گوارا نہ کرے، وہ کافر کے مال سے پلا رسول دے گا؟ توجہ ازانے گرام، آئیے دیکھیے مسئلہ حضور پر آ کے ٹھہر جاتا ہے، سب متفق ہے، کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں، اور اس کے بعد سب کو اختیار ہے۔ یوں تو دین نے یہی کہا، اللہ نے یہی کہا کہ لا اکراہ فی الدین، ہم زبردستی کرتے ہی نہیں، تمہاری اپنی مرضی ہے، چاہے جس کے پیچھے چل جاؤ، ہم کیوں تم سے زبردستی کریں؟ دین زبردستی کا سودا نہیں، اختیار کا سودا ہے۔ ہم زبردستی نہیں کہیں گے تم سے کہ ان کے پیچھے آ جاؤ، ان کے پیچھے، ہاں پیغام ضرور دیں گے، میسج ضرور دیں گے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ تو نبی پر آ کے تو سب متفق ہے، مسئلہ الجھتا ہے بعد سرکار ختمی مرتبت، الجھتا ہے کہ نہیں؟ آئیے میں دو اور دو چار والی باتیں کروں گا، کم وقت میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آئیے، میں نے کل بھی عرض آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ قرآن جھوم جھوم کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، پڑھ پڑھ کے جھومنے کی کتاب ہے۔ قرآن میں غور کرو، تدبر کرو، سب کچھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ قرآن میں کہ نبی کے بعد علی کہاں سے آ گئے، آئیے ہم دکھاتے ہیں قرآن میں، غور کریں۔ اگر اللہ علی کا نام لے دیتا تو پھر تمہارا امتحان کیسے ہوتا؟ اللہ نے صفتیں بیان کی، موصوف کو پردے میں رکھا، یعنی اللہ کی یہ سنت پہلے سے ہے، موصوف کو پردے میں رکھتا ہے، صفتیں بیان کرتا ہے۔ موصوف کو پردے میں رکھا۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بغیر کسی تمہید کے میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں۔ دیکھیے نبی کے بعد علی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ ختم ہو گئی بات، پوری بات میں نے کہہ دی۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ میں اللہ کے حکم سے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو اپنی بصیرت کے ساتھ ہدایت کرنے والا ہوں۔ پہلے کون؟ انا، ایک میں ہوں، میرے بعد کون؟ ومن اتبعنی، میرے بعد وہ آئے گا جو میرا اتباع کرے گا۔ آئے غور کریے زیادہ کے نام۔ ابھی مسئلہ شاید مشکل ہے، آسان کروں گا۔ انا، میں، ومن اتبعنی، اور جو میرا اتباع کرے۔ تو نبی نے تو مسئلہ صاف کر دیا۔ اب اتنی سی گزارش میں عالم اسلام سے کرنا چاہتا ہوں کہ اب نبی کے بعد کسی کو مت تلاش کرو، اسے تلاش کرو کہ جو نبی کا اتباع کرنے والا ہو۔ توجہ ازالی، شاید آپ ایسا تو نہیں ہے کسی جھگڑے میں گرفتار ہو گئے ذہنی اعتبار سے؟ اب انہیں تلاش کر لو کہ جو نبی کا اتباع کرنے والے ہیں۔ کہاں تلاش کرو گے؟ قرآن نے کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی۔ آئیے میں دکھاتا ہوں قرآن نے کن لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ہے اتباع کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ڈرا۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، پہلا حکم یہ دیا گیا روز اول، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ڈرا۔ دوسرا حکم براہ راست بلا کسی فصل کے، واخفض جناحک،
لمن اتبعک من المؤمنین، اور میرے حبیب جو تیرا اتباع کریں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا۔ غور کریں، آخر تک کے مجمع کی آخری فرد کی میں توجہ چاہتا ہوں، اس فقرے پر، اس مرحلے پر بات ناقص نہ رہ جائے۔ کیا کہا ہے میرے حبیب؟ جو تیرا اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا۔ اب اتباع کرنے والوں کو نہ ڈھونڈو، یہ ڈھونڈو نبی کے شانے کس کے لیے جھکے۔ جس کے لیے نبی کے شانے جھکے، سمجھ لینا وہی اتباع کرنے والے ہیں، وہی نبی کے بعد ہدایت کے راستے پہ آنے والے ہیں۔ تو عزیزو، پوری تاریخ اسلام میں ڈھونڈ جاؤ، ہمیں دو ایسے موقع ملتے ہیں کہ جہاں نبی کے کسی کے لیے شانے جھکے۔ ایک مقام عید کے دن حسنین کے لیے، کعبے میں علی کے لیے۔ غور فرمائے جانے گا، یا علی علی، غور فرمائے جانے گا، یا علی علی، مل جل کے صلوات بھیجے حضرت محمد والا۔ کعبے میں علی کے لیے، عید کے دن، عید کے دن حسنین کے لیے، کعبے میں علی کے لیے۔ قرآن نے کہا، اسے بیان نہ سمجھنا، یہ قرآن ہے، اسے روایت کتاب کی نہ سمجھنا، یہ آیت اللہ کی کتاب کی ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب جو تیری اتباع کریں اس کے لیے شانوں کو جھکا دے۔ اب نبی کے شانے کس کے لیے جھکے؟ عید کے دن حسنین کے لیے، کعبے میں علی کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کون ہے؟ یہ ہے اہل بیت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے کاندھے جھکے اہل بیت کے لیے۔ آپ سب کی نیابت کرتے ہوئے آج کا ایک بہت مسئلہ بڑا حل کرنے جا رہا ہوں۔ آج بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، انہیں رضی اللہ کہا جائے، انہیں علیہ السلام نہ کہا جائے۔ اما تم کون فیصلہ کرنے والے ہوتے ہو؟ تم نے کہا تھا نا قرآن کافی ہے، تو پھر وہی کہو جو قرآن کہے۔ جیسا نگرانی، تم اپنی طرف سے یہ فیصلہ کہاں سے لے آئے کہ انہیں رضی اللہ کہو، انہیں رضی اللہ کہو؟ ہوں گے تمہارے رضی اللہ، ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں قرآن نے کسے کیا کہا وہ کہو، یا پھر اپنے دعوے سے پھر جاؤ کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ اما قرآن تو کل بھی کافی تھا، آج بھی کافی ہے، ہم کافی نہیں ہیں، ہم کافی نہیں ہیں۔ بہت بڑا ایک مسئلہ امت اسلام کا حل کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزو، قرآن نے کیا کہا؟ جو تیری اتباع کرے اس کے لیے شانوں کو جھکا۔ نبی نے شانے جھکائے اہل بیت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا اتباع کون کر رہا ہے؟ اہل بیت۔ پیچھے والے بتائیں، نبی کا اتباع کون کر رہا ہے؟ اہل بیت۔ نبی کا اتباع کون کر رہا ہے؟ اہل بیت۔ آئیے قرآن نے کیا کہا؟ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اے میرے حبیب جو تیرا اتباع کرے اس پر سلام۔ اے میرے حبیب جو تیرا اتباع کرے اس پر سلام۔ قرآن آنکھیں کھول کے پڑھا کرو، اہل بیت رضی اللہ نہیں، علیہ السلام ہے، علیہ السلام۔ من اتبع، اور فرمائے ظالم، اہل بیت رضی اللہ نہیں۔ یا والسلام علی من اتبع الہدیٰ، اے میرے حبیب جو تیرا اتباع کرے اس پر سلام۔ اس گھرانے کو رضی اللہ مت کہنا، اہل بیت باعتبار قرآن علیہ السلام ہے۔ اہل بیت، آئیے قرآن نے کیا کہا؟ جو تیرا اتباع کرے اس کے لیے شانوں کو جھکا دے، یہ کہا قرآن نے۔ نبی نے کیا کہا؟ نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي۔ غور فرمائیے گا ذالک، وَمَنِ
اتبعنی فہو، جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے. جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے. یہ نہیں کہا اہل بیت میرا اتباع کریں گے تو وہ مجھ سے ہوں گے، اور فلاں 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 اتباع کریں گے تو مجھ سے نہیں. نبی کا دل اتنا وسیع ہے، کوئی بھی اتباع کرے وہ مجھ سے ہوگا. اتباع کی جب عظیم منزلیں طے کر کے مسلمان سلمان فارسی بنتا ہے تو نبی منا اہل البیت کہہ کے سند دیتے ہیں. سند دیتے ہیں. یہ سند دینا بتا رہا ہے کوئی بھی اتباع کرے. یا کوئی تعصب نہیں ہے کہ تم کرو گے تو تم کہلاؤ گے، نہیں. نبی کا قلب وسیع ہے. مگر کیا کہا حضور نے؟ پھر لفظوں پر غور فرمائیے گا. وَمَنِ اتَّبَعَنِی فَهُوَ مِنِّی، جو میرا اتباع کرے وہ مجھ. دیکھیے علماء کرام اور شورائے عظام اس لفظ کو بہت لطف اندوز ہو کے سنیں گے اور میری تائید فرمائیں گے کہ اردو میں دو الفاظ، دو لفظ ایسے ہیں کہ اگر ایک لفظ سے رشتہ جوڑا جائے اور اس لفظ کو ہٹا دیا جائے تو پھر رشتے میں فرق نہیں پڑتا. ذات پہ فرق، اور اگر دوسرے لفظ سے رشتہ جوڑا جائے اور اسے ہٹایا جائے تو پھر ذات ناقص ہو جاتی ہے. توجہ فرمائیے گا، میں پڑھے لکھے افراد سے خاص کر کے توجہ کا طلبگار ہوں. ایک لفظ ہے کہ اور ایک لفظ ہے سے. بہت آسان کروں گا انشاءاللہ جو بچے کے ذہن میں بھی میری بات پہنچ جائے. ایک لفظ ہے کہ اور دوسرا لفظ ہے سے. کے ذریعے جو رشتہ جڑتا ہے تو اگر وہ رشتہ ٹوٹ جائے تو ذات پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن جو رشتہ سے کے ذریعے جڑے گا اگر وہ رشتہ ٹوٹ جائے تو ذات ناقص ہو جاتی ہے. جو سمجھے ان کو سلام، جو نہیں سمجھے انشاءاللہ ابھی وہ بھی سمجھیں گے. میں تو ابھی ممبر پہ ہوں، سمجھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے پھر میں لفظ دہرا دوں. کے ذریعے اگر رشتہ جڑا ہوا ہے اسے توڑا جائے تو ذات ناقص نہیں ہوتی. لیکن سے کے ذریعے جو رشتہ جوڑا جائے اور پھر اس کو توڑا جائے تو جس ذات سے رشتہ سے کے ذریعے جوڑا تھا وہ ذات ناقص ہو جائے گی. مثلا قرآن مجید جزدان میں ہے. آپ نے جزدان کے ساتھ مجھے قرآن مجید دیا، میں نے جزدان سے قرآن کو نکالا، جزدان کو الگ کر دیا. قرآن ناقص ہوا؟ کوئی فرق ہوا قرآن میں؟ کوئی فرق ہوا؟ کیوں؟ ابھی بتاؤں گا. جب میں نے قرآن کے اوپر چڑھے ہوئے جزدان کو الگ کیا تو قرآن میں کوئی فرق، اور جب میرے ہاتھ میں قرآن آیا اب میں نے کیا کیا؟ قرآن سے ایک ورق نکال لیا. اب قرآن میں کوئی فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی قرآن کا جزدان الگ کیا تو کوئی فرق نہیں ہوا، جب قرآن سے فرق نکالا تو اب قرآن ناقص ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جزدان قرآن کا ہے، فرق قرآن سے ہے. غور فرمائیے گا، جزدان قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے. جزدان قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے. تو اگر کا رشتہ الگ ہو تو ذات پہ فرق نہیں، اگر سے کا رشتہ ٹوٹے تو ذات ناقص. جزدان قرآن کا ہے،
ورق قرآن سے ہے، اسی طریقے سے اصحاب نبی کے ہیں، ازواج نبی کی ہے، بزم نبی کی ہے، علی رسول سے ہے، حسن رسول سے ہے، حسین رسول سے ہے، فاطمہ رسول سے ہے، فاطمہ رسول سے، حسنین رسول، یا علی یا علی، اور سمجھ یا علی علی، یا علی، یا علی، اور سمجھ کہ کا رشتہ ہٹے گا تو ذات میں فرق نہیں آئے گا، سے کا رشتہ ہٹے گا تو ذات ناقص ہو جائے گی۔ ایسے ہی جیسے جزدان قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے، اصحاب رسول کے ہیں، علی رسول سے ہیں، ازواج رسول کے ہیں، فاطمہ رسول سے ہیں، حسنین رسول سے ہیں۔ اگر یہ سے والے ہٹ گئے تو ذات ناقص ہو جائے گی۔ غور فرمائے سالے گرانے، اس لیے یہ کے اور سے کبھی فراموش مت کیجیے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آسان سے آسان طریقے سے اپنے بچوں تک یہ میسج پہنچا۔ اللہم صل۔ آئیے دیکھیے تھوڑا سا میں تاریخ کا ایک موڑ دکھا دوں۔ میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوا چل رہا ہوں، مجھے احساس ہے اس لیے کہ ممبر ختم کے وقت مجھے ملا ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا، یا علی یا علی، جزاک اللہ۔ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی نے سے والے کو روک لیا اور کے والے کو آگے کیا۔ سمجھ رہے؟ بھئی لوگ یہ نہ کہتے کہ انہی کو آگے بڑھاتے تھے، انہی کو آگے، تو ایک دن علی نبی نے کیا کیا، جو سے والے تھے انہیں روکا، اور جو کے والے تھے ان سے کہا یہ سورہ برات لے کے جاؤ، اور ان سے کہا جاؤ 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 تبلیغ کرو۔ فوراً جبریل آئے، لا یؤدی الا انت او رجل منکا، اے میرے حبیب یہ برات کی تبلیغ کا مسئلہ ہے، یا آپ جائیے یا اس مرد کو بھیجو جو آپ سے ہو۔ غور کریے ذالک گرامی، توجہ، لا یؤدی الا انت، یا آپ جائیے، اور رجل منکا، یا اس مرد کو بھیجیے جو آپ سے ہو۔ اب نبی کے سامنے دو مرحلے، کے والے کو بھیج چکے تھے، اب نبی نے بڑے پیار سے کیا کیا، بس اتنا کیا، سورہ کے سے لیا، سے کو دے دیا۔ ہائے ہائے، کے والے سے لیا، اور یہ کون ہے، اور رجل منکا، اس مرد کو بھیجیے۔ تو کیا ابھی جسے بھیجا تھا وہ مرد نہیں تھا؟ آئے ہائے، غور کریں گے بھائی، ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تیور بتا رہے ہیں۔ یا تو آیت میں علی کی تعریف ہو رہی ہے یا جانے والے کا راز کھولا جا رہا ہے۔ یار اور رجل منکا، یا اس مرد کو بھیجی، بس ختم کر دی، میں نے سمیٹ لیا مضمون، متوجہ رہے آخری بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کر کے میں آ گیا مصائب کی طرف۔ یا آپ جائیے یا اس مرد کو بھیجیے جو آپ سے ہو۔ خیبر یاد آ گیا،
خیبر میں فرمایا تھا نبی نے کہ کل علم مرد کو دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرار، کل علم مرد کو دوں گا۔ تبلیغ برات میں بھی مرد، خیبر میں بھی مرد۔ اب یہ تو طے ہو گیا، مردوں کو نہ ڈھونڈو، یہ ڈھونڈو برات کی تبلیغ کس نے کی، خیبر میں علم کسے ملا۔ خیبر یاد آ گیا لوگوں کو کہ کل علم مرد کو دوں گا۔ کس کو علم دیا؟ کس کو دیا علم؟ میں تم تو علم بردار ہو، یہ نام بلند آواز سے لینے میں جھجکا مت کیا کرو۔ جہاں تک اس نام کی گونج جاتی ہے شیطان اس حد سے باہر رہتا ہے۔ فرمائیے یا اور ویسے بھی اگر کوئی نعرہ حیدری لگائے تو اسے دعا دیا کرو کہ خدا اس کی آواز کو، اس کے ساز کو، اس کے جمال کو، اس کے حضور کو، اس کے وجود کو سلامت رکھے۔ کم سے کم اس نے ایک بار ہمیں اور یا علی مدد کہنے کا موقع دیا۔ کیوں؟ اسے فقط نعرہ سمجھ کے نہ لگایا کرو، یہ ہماری ذوالفقار ہے، یہ ہماری تلوار ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی ذوالفقار؟ تو ایک تھی نہیں، ایک تھی لوہے کی ذوالفقار جو علی کے ہاتھ میں تھی، ایک ہے نعرہ حیدری کی ذوالفقار جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی ذوالفقار ہو گئی؟ تو کہا آؤ پہلے اس ذوالفقار کو سمجھو تو یہ ذوالفقار سمجھ میں آئے گی۔ علی کی ذوالفقار کیا کرتی تھی؟ کہا علی کی ذوالفقار چلنے سے پہلے نسلوں کو دیکھتی تھی۔ غور کریے جانے کے اور فرمائیے گا، علی کی تلوار چلنے سے پہلے نسلوں کو دیکھتی تھی، نعرہ حیدری کی تلوار چلنے کے بعد شجروں کو دیکھتی ہے۔ یہ شجروں کو دیکھتی ہے، یا علی یا علی، یہ شجروں کو دیکھتی ہے۔ کل علم مرد کو دوں گا۔ کل علم مرد کو دوں گا۔ کس کو دیا علم؟ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ علی کے ہاتھ میں علم۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جس مرحلے میں نبی نے علی کو تھما دیا قلم۔ توجہ، نبی نے علی کو پکڑا دیا۔ کون سا مرحلہ ہے قبلہ؟ صلح حدیبیہ۔ کسے دیا قلم؟ علی کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم بھی علی کو، ہے غور فرمائیے گا ذالک گرامی، علم بھی علی کو، قلم جنگ خیبر میں علی کو دیا علم،
सुलह हुदैबिया में अली को दिया कलम, जो शय जिसकी मीरास और मिल्कियत और प्रॉपर्टी होती है वही दूसरे को देता है। इसका मतलब ये हुआ, मेरे साथ रहिएगा, मुझे बात पूरी कहने दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नबी के पास थी दो चीजें, एक अलम, एक कलम, और नबी ने अपनी इन दोनों चीजों का वारिस बनाया अली को। अली कलम भी तेरा, अली अलम का भी तू वारिस, अली अलम का भी तू वारिस, कलम का भी तू वारिस। अलम भी नबी ने अली को दिया, कलम भी अली को नबी ने अली को दिया। अजीजों, पूरी सिलसिला इमामत में सब गौर करके देख लीजिएगा, किसी के दो बेटे इमाम नहीं, सिर्फ अली के दो बेटे दोनों इमाम, दो बेटे दोनों इमाम। नबी दो चीजों के मालिक, कलम का वारिस बना के गए अली को, अलम का वारिस बना के गए अली को। अब बाद नबी अली के पास दो मीरास, एक अलम एक कलम। अली ने कलम का वारिस हसन को बनाया, अलम का वारिस हुसैन को बनाया। हाय गौर करें, अगर हुसैन अलम उठाए वो भी वारिस अली, अगर हसन कलम उठा ले वो भी वारिस अली। दुनिया ये ना समझे कि इन भाइयों के करैक्टर में, अमल में इख्तिलाफ हो गया। खबरदार, नबी ने दो चीजों का वारिस अली को बनाया। अली ने हुसैन को अलम का वारिस बनाया, हसन को कलम का वारिस बनाया। अल्लाह अकबर। यही वजह है हुसैन इब्ने अली ने करबला में उस अलम को हवाले किया अबुल फजल अब्बास के, और कैसी लाज रखी है अबुल फजल अब्बास ने। शाने कलम हो गए मगर अलम न झुकने दिया। सलाम किया करो अजमत अलम को भी, अजमत अब्बास को भी। न जाने कि शान से इस शख्स ने अलम को उठाया करबला में। बरसों बरसों अलमबरदारी करने वालों का नाम अलमदार नहीं, जैसे ही अलमदार कहा जाता है फौरन अबुल फजल अब्बास याद आ जाते हैं। इस शान से अलम को उठाया। बस दोस्तों, मैंने खत्म कर दी गुफ्तगू। आज आखिरी मजलिस है, मुझसे कहा गया है मेरे भाई ने, मेरे मोहतरम ने, कि हजरत सकीना के वो मसाइब पढ़िएगा कि जहां सकीना ने अपनी आखिरी ख्वाहिश अपने भैया सज्जाद से पूरी की थी। और वो ख्वाहिश क्या बल्कि आखिरी जिंदगी की हसरत थी कि जो सकीना ने हजरत सैयद सज्जाद से कैदखाने में मालूम की थी, पूछी थी। इसलिए कि सकीना जाते जाते बताना चाहती थी कि सकीना किस हद की प्यासी थी। एक छोटी सी रिवायत, किताब का नाम है आयानुश शिया, राइटर का नाम है मोहसिन अमीन अल आमिली। उन्होंने एक छोटा सा वाकया हजरत अल्लामा सैयद इब्राहिम दमिश्की से नकल किया है। ये बड़ा मशहूर नाम है, उलमाए कराम इससे रूशनास हैं। हजरत इब्राहिम दमिश्की, अल्लाह ने इनको 4 बेटियां अता की थी। दमिश्की यानी शाम के रहने वाले थे। इनकी बड़ी बेटी ने एक दिन ख्वाब में देखा कि सकीना आई है और कह रही है कि अपने बाबा से कहना कि मेरी कब्र में पानी आ गया।
اور وہ اس حوالے سے ہماری مدد کرے۔ بیٹی نے، بڑے متباہر عالم تھے علامہ ابراہیم دمشقی، آگے بیٹی نے باپ سے کہا، باپ نے کہا بیٹا قبر کھودنا حرام ہے، عام قبر بھی کھودنا حرام ہے، یہ تو ان کی قبر ہے جو گھرانہ عصمت و طہارت سے تعلق ہے، بیٹا یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا، کسی کو مت بتانا۔ روایت کہتی ہے محسن امینی عاملی لکھتے ہیں کہ دوسرے دن دوسری بیٹی نے وہی خواب دیکھا۔ پھر وہ اٹھی روتی ہوئی باپ کے پاس گئی، اپنے باپ سے کہا بابا میں نے سکینہ کو خواب میں دیکھا۔ شہزادی کہہ رہی ہے کہ اپنے بابا سے کہنا کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری مدد کرے۔ ابراہیم دمشقی نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، بیٹا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ روایت کہتی ہے کہ تیسری بیٹی نے خواب دیکھا، پھر حضرت علامہ ابراہیم دمشقی نے وہی جواب دیا، پھر چوتھی بیٹی نے خواب دیکھا، اور روایت کہتی ہے وہ چھوٹی چوتھی بچی سب سے چھوٹی تھی، سب سے کم سن تھی، 6 برس کا تقریباً اس کا سن تھا جب وہ چھوٹے چھوٹے پیروں سے ابراہیم دمشقی کے پاس بیٹی آئی، تو جب اس نے اپنی بیٹی کا خواب سن کے اسے روتا ہوا دیکھا تو ابراہیم دمشقی چیخ مار کر رویا۔ ابراہیم کی اور بڑی بیٹیاں آ گئیں، بابا ہم نے بھی خواب بیان کیا، ہمارے بیان کرنے پہ نہ روئے، بابا اس کے بیان کرنے پہ روئے۔ کہ جب میں نے اسے دیکھا تو سکینہ کا سن یاد آ گیا، ارے میری بیٹی صرف خواب میں دیکھ کے رو رہی ہے، ارے سکینہ پر کتنے مسائل، کتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، اس بچی کے ذل پر کتنا نشانہ بنایا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ پھر روایت کہتی ہے ابراہیم دمشقی خاموش رہے اور وہی جواب دیا۔ 5واں دن آیا تو خود ابراہیم دمشقی نے خواب میں دیکھا سکینہ کڑی ہے، اے سید ہماری مدد کرو، ہماری قبر میں پانی آ گیا۔ بہت روئیے گا، ابراہیم دمشقی بہت روئے۔ اس کے بعد سارے اطراف سے علماء کو بڑے بڑے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد 5 دن کا وہ خواب ان سے شیئر کیا اور بتایا ایسی ایسی بات ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سارے علماء نے کہا کہ جب اتنا تواتر کے ساتھ خواب آیا ہے تو ہمیں قبر کھودنا چاہیے، ہمیں سیدہ سکینہ کی مدد کرنا چاہیے۔ عزیزوں روایتیں کہتی ہیں مزدوروں کو لایا گیا، قبر کھولنا شروع کی، ایک مزدور کو جیسے ہی کفن دکھا اس نے آواز دی علماء کو کہ بچی کی میت کا کفن دکھ رہا ہے۔ ابراہیم دمشقی آگے بڑے، خبردار بس پیچھے ہٹ جا۔ اب ابراہیم دمشقی نے قبر کو کھولا اور کھولنے کے بعد اندر گئے، اور جیسے ہی گئے چیخ مار کر باہر آئے۔ کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کرتا پہلو سے چپکا ہوا تھا، کانوں سے خون بہ رہا تھا، رخسار نیلے نظر آ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی رونا دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر، عزادارو چیخ مار کر رونے لگے۔ سید ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اتنا بے قرار ہو گیا، میں نے بچی کو اس حال میں دیکھا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا آج تک سکینہ کے زخم ہرے ہیں۔ کسی نے کہا اے ابراہیم دمشقی، آج تک ذاکرین یہی تو مصائب میں پڑھتے ہیں نا، سکینہ کا پیراہن آج تک زخموں سے چپکا ہوا ہے، اس کے خون آج تک تازہ بہ رہا ہے،
تو جب آپ نہیں روتے، آج آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو چیخ مار کر رو رہے ہو۔ ابراہیم دمشقی نے کہا تو نے غور نہیں کیا، ارے اتنے دنوں کے بعد میں نے سکینہ کو دیکھا تو چیخ لگ گئی، ارے مجھے خیال آیا سجاد نے کیسے دیکھا ہوگا، زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، ارے رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس دو فقرے روایت کے ختم کر رہا ہوں، اس لیے جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں اس کی فرمائش کی گئی ہے۔ ایک دن قید خانہ شام میں سکینہ غیر معمول انداز میں اپنے بھیا سجاد کی گود میں لیٹ گئی، گلے میں باہیں ڈالی۔ سجاد نے غیر معمول پیار دیکھا، سکینہ کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ کہ بھیا آپ وقت کے امام ہوں۔ کہا ہوں میں وقت کا امام ہوں۔ سکینہ گود سے اٹھی، سامنے بیٹھ گئی، کہ جب تک بھیا مانا تھا گود میں تھی، اب امام مان لیا تو اب احترام ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ بھیا ایک سوال کرنے جا رہی ہوں، گزارش یہ ہے کہ بحیث بھائی جواب نہ دینا، بحیث امام جواب دیجیے۔ بحیث امام آپ جواب دیجیے گا۔ کہ سکینہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں کو جوڑا کہ آپ وقت کے امام ہیں، امام وقت ہونے کے حوالے سے آپ مجھے بتائیے کہ پیاس کی کتنی منزلیں ہیں، پیاس کے کتنے درجے۔ سجاد نے فرمایا سکینہ پیاس کے 4 درجے۔ کا پہلا درجہ کیا ہے؟ کہ سکینہ جب پیاس زیادہ بڑھتی ہے تو پھر جس پر پیاس کا غلبہ ہوتا ہے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سکینہ نے سینے پہ ہاتھ مارا اور مار کے کہا اچھا سمجھ گئی، پیاس کی پہلی منزل میرے بھائی قاسم پر طاری تھی، اس لیے جب بابا نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا کے خدا حافظ کہا تھا تو قاسم جاتے جاتے کہہ رہے تھے آقا نظر کچھ نہیں آ رہا، زمین سے آسمان تک دھواں دھواں دکھ رہا ہے۔ پیاس کی پہلی منزل اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسری پیاس کی منزل کیا ہے؟ سجاد نے فرمایا سکینہ جب پیاس اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر زبان اور منہ میں کانٹے آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اس پیاس کی دوسری منزل میں میرا بھیا علی اکبر مبتلا تھا، اس لیے جب رنگ سے واپس آیا تھا اور پیاس کا شکوہ کیا تھا تو بابا کے دہن میں زبان دی تھی تو یہ کہہ کے نکال دی تھی بابا میں سمجھ رہا تھا میرے دہن میں کانٹے ہیں، بابا آپ کے منہ میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے ہو رہے ہیں۔ یہ اس وقت پیاس کی دوسری منزل میں مبتلا تھے اور ان پر غلبہ تھا۔ پھر روایت آگے بڑھتی ہے اور بتائیے پیاس کی تیسری منزل کیا ہے؟ ایک مرتبہ سجاد نے کہا سکینہ جب پیاس اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر انسان میں چلنے اور اٹھنے اور بولنے کی ہمت نہیں رہتی۔ مچھلی سے مثال دی ہے پوری روایت میں کہ جیسے جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تازہ تازہ تو وہ بہت اچھلتی ہے بہت اچھلتی ہے بہت اچھلتی ہے، اور جب اس کا پانی سوکھ جاتا ہے تو بس وہ کرتی ہے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے۔ یہ پیاس کی وہ تیسری منزل ہے جب پانی مچھلی کے بدن میں نہیں رہتا
تو وہ کودتی نہیں بلکہ آہستہ سے منہ کھولتی ہے بند کر لیتی ہے، منہ کھولتی ہے بند کر لیتی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے سینے کو پیٹا، ہاں بھیا سمجھ گئی یہ منزل تو میرے اصغر پر غالب تھے، جھولے میں اصغر تڑپ رہا تھا۔ جب تک محرم کو بابا اشقیاء کے سامنے لا اور آواز دی اصغر حجت خدا کا فرزند اپنی حجت تمام کر، اصغر نے منہ کو کھولا، زبان کو ہونٹوں پر بلایا۔ اسی لیے میرا بھیا اصغر کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا، کبھی منہ کھولتا تھا کبھی منہ بند کرتا تھا، اتنی طاقت نہیں تھی۔ سکینہ سن رہی تھی، اہل حرم رو رہے تھے، سجاد بیان کر رہے تھے، بات اور آگے بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے پوچھ لیا، اچھا بحیث امام بتائیے گا پیاس کی چوتھی منزل کیا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، سکینہ جب پیاس ان سے بھی آگے بڑھتی ہے تو پھر انسان کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ اے بیٹا سکینہ جب پیاس اس سے آگے بڑھتی ہے تو گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں، ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں۔ کہ بھیا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایک مرتبہ سجاد نے کہا، جب پھر ایسا پیاسا انسان اس منزل پہ جو آتا ہے چلتا ہے تو اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز اس کے کانوں میں آتی ہے، اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز کانوں میں آتی ہے۔ سکینہ کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑا، بھیا بھیا امام ہو کے میرا یقین کرنا، کچھ دن سے جب میں قید خانے میں چلتی ہوں میری ہڈیوں کی آواز، میرا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا، اے بھیا میری ہڈیاں چٹک رہی ہیں۔ سجاد نے بہن کو گلے سے لگایا، روح پرواز کر گئی۔ سکینہ کا نوحہ، اہل حرم کی فریاد، کبھی زینب کا نالا، کبھی رباب کا نوحہ، قید خانہ شام میں وا سکینہ، وا سکینہ، وا سکینہ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی و سیدی